बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के दिन काफ़ी गहमा गहमी रही और कमिश्नर साहब ने तो पूरे मुल्क में रोला डलवा दिया। उसके बारे में हम आपको आगाह कर चुके हैं। वो अकेली खबर इतनी बड़ी थी कि उस व्लॉग में फिर बाकी सारी खबरें ऐड हो नहीं सकती थी, तो इसलिए हमने दूसरा व्लॉग रिकॉर्ड करने का सोचा। तो इसमें भी अहम खबरें बहुत सी हैं। अब पाकिस्तान में तो इतनी ज़्यादा हलचल मची हुई है कि अगर लगातार लाइव बैठा जाए ना, फिर शायद सारी खबरों की तफसीलन कवरेज होगी, लेकिन फिर भी जो हेडलाइंस है, जो मेन चीज़ें हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे छोटे से व्लॉग में ही। तो कमिश्नर साहब के अलावा जो दूसरा हॉट टॉपिक है आज का, वो है पीटीआई का एहतजाज, जो कि पीटीआई ने मुल्क भर में किया और एक अच्छी तादाद में लोग निकले, तकरीबन हर जगह पे। पंजाब में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उतना मैसिव क्राउड नहीं था जितना खान साहब की कॉल पे होता है, लेकिन उसकी वजूहात भी हैं कि एक तो लोगों के दिलों में डेफिनेटली ये डर मौजूद है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। आज फिर एक मरतबा 9 मई के बाद वाली ही कुछ वीडियोस हमारे सामने आई कि बुजुर्ग औरतों को घसीट के गिरफ्तार कर रही थी पंजाब पुलिस। खवातीन पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन मर्द हजरात भी अपना पूरा योगदान दे रहे थे उसमें, और लोग अपने मोबाइलों से वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे थे, और उसमें लोगों की बातें भी सुनी जा रही थी कि लोग कह रहे थे कि यार शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ना बनो, किस कदर वगैरह। तो तुम लोग, ठीक है कि आर्डर ऊपर से आता है, लेकिन जो हद तुम लोग क्रॉस करते हो उससे देख के लगता है कि तुम लोगों की अपनी मर्जी यही है कि यही कुछ हो पाकिस्तान में। ये पुलिस के बारे में लोग कह रहे थे। उसके बाद जो सफ़ेद बालों वाली एक औरत को घसीट के लेके गए, उसे गाड़ी में डाला, आप सब ने यकीनन वो वीडियो देखी होगी। तो वो उस औरत के बारे में बाद में एक बैरून मुल्क से ट्वीट आया कि वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कूल में प्रिंसिपल है। दुनिया के ममालिक अपने टीचर्स और प्रिंसिपल का एहतराम किस तरह करते हैं, ये चीज़ आपने बहुत जगहों पे, बहुत से व्लॉग्स में, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज में देखी होगी। और पाकिस्तान में हम कैसी इज्जत और एहतराम करते हैं, वो आज की वो वीडियो देख के आपको बिल्कुल सही अंदाज़ा हो जाएगा। अब अजीब सूरत हाल है मुल्क में हर तरफ। और पहले कह रहे थे नून लीग वाले, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, पीपल पार्टी वाले कह रहे थे हमारे वज़ीर आज़म अब बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। पीटीआई ने शोर मचाया हुआ था कि वज़ीर आज़म इमरान खान। लेकिन इलेक्शन के बाद अब कोई भी हुकूमत संभालने के तरफ आ ही नहीं रहा। पीपल पार्टी ने तो पहले ही अपना पाँव खींच लिया कि हम तीसरे नंबर वाली पार्टी हैं, हम चले। पहले वो पीटीआई के पास गए प्रपोजल लेके, पीटीआई ने बोला हम आपके साथ किसी सूरत हाथ नहीं मिलाएंगे। तो उन्होंने नून लीग से वादा किया कि हम आपको वज़ीर आज़म का वोट देंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो हुकूमत आएगी इसके लिए एक एक कदम पे बारूदी सुरंगें हैं, एक एक फैसले में इतने इतने बड़े धमाके होंगे कि अवाम में पॉपुलैरिटी तो जाएगी, जितनी भी उनकी सियासत है वो भी शायद दफन हो जाएगी। तो साद रफीक साहब ने पीटीआई को एक ट्वीट करके मशवरा दिया है कि आप पीपल पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। साद रफीक साहब, आप ये मशवरा शरीफ खानदान को देना जिनके आप वफादार हैं। वैसे आप बजारते खुद एक अच्छे इंसान और अच्छे सियासतदान हैं, लेकिन जिनका आप दफा करते हैं और जिनके लिए आप दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप उनको ये मशवरा देना। उन्हें बड़ा शौक था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनने का, और मरियम नवाज को बड़ा शौक था वज़ीर आला बनने का, तो उनको बोले ना कि वो बनाए हुकूमत। उसके अलावा फजलुर रहमान साहब का बयान, और इतना बड़ा बयान जो उन्होंने मौजूदा बड़े अदारे के सरबराह के बारे में दे दिया, और ऐसा हमने पाकिस्तान की तारीख में होता हुआ कभी सुना नहीं। और उसके बाद वो इस्लामाबाद में बिल्कुल सेफ मौजूद है। और बात यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि नजम सेठी जो कि नून लीग के बहुत करीब माने जाते हैं, बल्कि नवाज शरीफ के बहुत करीब माने जाते हैं, और इसी तवस्सुल से वो एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत क्लोज हैं, उन्होंने भी फजलुर रहमान की बात की तस्दीक की है कि जी हाँ ये बिल्कुल सच है, रजीम चेंज इसी तरह हुआ था। मतलब जो भी बात सारी फजलुर रहमान साहब ने की, तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के
اور اس کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے یہ تصویر شاید آنے والے 2-4 دن میں واضح ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن فی الوقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون گورنمنٹ بنائے گا، اور کیا واقعہ ہی انتخابات کو اب کالعدم قرار دینے کی نوبت آ چکی ہے اور دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جس طرح الیکشن کا فیصلہ الیکشن سے 2.5 ماہ پہلے ہو گیا تھا، تو کیا انتخابات کو بھی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ تو نہیں ہو چکا؟ تو یہ چیزیں اب کل تو اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، پیر والے دن سے کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے، ان کو توشہ خانہ ریفرنس میں 14 سال کی سزا اور 787 ملین جرمانہ بھی ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے اپنا مکمل کیس بنا کے کہ اس کیس میں ہمیں سنا نہیں گیا، جرا بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، گواہان کو بھی پیش نہیں کیا گیا، اور اس کیس کی ساری کارروائی کو ہی کالعدم قرار دیا جائے، انہوں نے یہ پٹیشن دائر کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اچھی خبر آئی ہے، طیبہ راجہ جو کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی، ان کو 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ طیبہ راجہ وہی تھی جن کو بالوں سے گھسیٹ کر پولیس والے لے کے جا رہے تھے، اور موحد پیرزادہ صاحب اس دن روئے تھے کہ پاکستان نے آج اخلاقیات کی آخری نچلے درجے کی حد کو کراس کر دیا ہے۔ تو ان پہ الجزیرہ نے ڈاکومنٹری بھی بنائی، اور وہ کافی زیادہ سرخیوں میں ہیں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پہ، اور جب وہ باہر نکلی اور اپنے والد صاحب کے گلے لگی تو اس منظر کو وہ کافی زیادہ توجہ مل رہی ہے، اور انہوں نے ہاتھ پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی بنایا ہوا تھا۔ تو یہ ایک اچھی خبر کافی دنوں کے بعد پی ٹی آئی کے لیے کہ اب آہستہ آہستہ ہواؤں کا رخ شاید چینج ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ پرویز خٹک صاحب، ان کے بارے میں خبر آئی ہے کہ انہوں نے اپنی جو پارٹی بنائی تھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، اس کی صدارت اور رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ بذات خود جو پارٹی انہوں نے بنائی تھی اس کی صدارت اور رکنیت انہوں نے چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا بس میرے بس میں سیاست جو تھی نا وہ اتنی ہی تھی، اس سے زیادہ میں سیاست نہیں کر سکتا۔ اور یہی پرویز خٹک صاحب انہی الیکشن سے پہلے ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دیتے تھے کہ میں تحریک انصاف کو توڑ کے دکھاؤں گا کہ پی کے میں میری پاپولرٹی تحریک انصاف سے زیادہ ہے، اور وزیر اعلیٰ میری پارٹی کا آئے گا۔ تو پارٹی کا وزیر اعلیٰ کیا آنا تھا، پرویز خٹک صاحب خود ہی بہت جلد حوصلہ ہار کے اور پارٹی کو بے و مددگار چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ ان کے جو دوسرے پارٹنر ہیں محمود صاحب، کہا جا رہا ہے محمود خان صاحب، کہا جا رہا ہے کہ وہ اب پارٹی کی صدارت سنبھالیں گے، پر کیا پارٹی اور کیا پارٹی کی صدارت۔ اس کے علاوہ سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی، جنہوں نے اپنا استعفیٰ دیا تھا الیکشن میں ہار کے بعد، تو مجلس شورا نے ان کا استعفیٰ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ پہ مکمل طور پہ اعتماد ہے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، جب تک نئے انتخابات پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو جاتے تب تک آپ رہ سکتے ہیں امیر جماعت اسلامی، اور آئندہ بھی انتخابات میں حصہ لے کے دوبارہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر واپس آئیں تحریک انصاف کے احتجاج پہ، تو شیر افضل مروت نے ایک میسیو کراؤڈ اسلام آباد میں، اس کی تو تعریف بنتی ہے، اس میں ان کو گرفتار کرنے بھی کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں جمع غفیر اتنا تھا کہ پولیس کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے اپنی ریلی کامیابی سے نکالی اور کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ نکالی، اور پھر انہوں نے نعرے بازی بھی کی، نواز شریف ووٹ چور اور آگے پیچھے اس طرح کے۔ اس کے علاوہ سندھ میں بلوچستان میں بھی کافی میسیو ریلی نکلی، خیبر پختونخوا تو ویسے ہی پی ٹی آئی کا قلعہ ہے، تو وہاں پہ نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے خود صدارت کی، اور انہوں نے پھر خطاب بھی کیا، کچھ پشتو میں تھا کچھ اردو میں، اور ساتھ انہوں نے عمران خان کی تصویر بھی اٹھائی ہوئی تھی۔ تو اب آہستہ آہستہ عمران خان کی تصویر میڈیا پہ آئی ہے، ان کا بیان تقریباً میڈیا نے چلایا، تو کہا جا رہا ہے کہ شاید اب چیزیں بہتری کی طرف آئیں۔ لیکن لاہور میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ N128 کا کیس اپنا لڑ رہے ہیں، ان کو احتجاج کے درمیان گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد نگران حکومت کے وزیر اطلاعات عامر میر صاحب کی جانب سے ٹویٹ سامنے آیا
کہ لاہور میں انارگی پھیلانے والے چند عناصر کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد رہا کر دیا گیا ہے. تو ان کے ٹویٹ کے بعد لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے. اب دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں یعنی اس کی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ وہ رہا ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے بیان دیا تھا کہ 6 بجے حامد میر اور منصور علی خان کے پاس فارم 45 کیسے آ گئے. تو ان دونوں نے اس چیز کی تردید کی ہے. حامد میر صاحب نے بولا کہ آپ اپنے جن آقاؤں کے کہنے پہ یہ سب بول رہے ہیں تو وہ اب آپ کو کوئی ہڈی شڈی نہیں ڈالنے والے، اب آپ جو مرضی کریں. اب آپ صرف وہ ٹیشو پیپر ہیں جو واش روم میں ہوتا ہے، ٹیشو پیپر بھی واش روم میں جو استعمال کہاں کیا جاتا ہے اور پھر کہاں پھینکا جاتا ہے. تو انہوں نے اس سے وہ تشبیہ دی ہے. اور منصور علی خان صاحب نے تو بہت سخت الفاظ بھی استعمال کیے. انہوں نے بولا ہے کہ میں آپ کو عدالت میں بھی بلا سکتا ہوں، میں آپ پہ ہٹ جانے کا نوٹس بھی دے سکتا ہوں، اس وجہ سے کہ اس دن میری ہم نیوز پہ 7 بجے ڈیوٹی شروع ہوئی، میں نے 6 بجے کہاں سے فارم 45 دکھا دیے. اور اگر ان کے ذاتی ولاگ کا تعلق ہے تو ان کا ذاتی ولاگ اگلے دن صبح 6:20 پہ آیا تھا. تو انہوں نے مکمل طور پہ تردید کی ہے اور فیاض الحسن چوہان کو تنبیہ کی ہے کہ اب وہ اس طرح کے جو چیپ پروپوگینڈاز نا وہ نہ کریں، ان کی اب کہیں بھی ضرورت نہیں، ان کی سیاست ختم ہے. سکون سے اپنے گھر بار کو دیکھیں اور اپنے گھر بار کو چلائیں. تو یہ تھی آج کی چند اہم خبریں. اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحب نے کافی زہر اگلا ہے اب ایک پریس کانفرنس میں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی والوں کے سر قلم کرنے چاہیے تھے 14 میں. تو غصے سے کافی بھرے ہوئے ہیں یہ لوگ. اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں واپس ملتی ہیں، الیکشن کا عدم ہوتے ہیں یا احتجاج مزید جاری رہتا ہے. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے الفا نیوز. پاکستان زندہ باد.